السلام علیکم ڈیئر ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 107 کا پارٹ 3 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے ہدا ناولس، اس کو بھی جا کے جلدی سے سبسکرائب کریں۔ وہاں پر بہت مزے مزے کے ناولس آنے والے ہیں۔ آپ لوگ جا کر ایک دفعہ وزٹ تو کریں، ایک ناول وہاں پر ریڈ کریں کوئی سا بھی، اور پھر مجھے فیڈ بیک لازمی دینا۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رات پوری طرح ابھی بیتی ہوئی نہ تھی۔ نیلی آنکھوں میں کرب حزن ملال آرزت کے لیے وہ نیند سے جاگ گئی تھی۔ وہ گلابی آنکھوں سے اس ظالم بے حس مرد کو دیکھ رہی تھی جو اسے سینے میں سمیٹے بے خبری کی نیند سو رہا تھا۔ ستوان اٹھی ناک اور چہرے پر وہی قروفر اور غرور، سوتے میں بھی وہی تھا جو وہ تھا۔ اس کی ہر بات ہر ایکٹ غلط تھا، پھر بھی اسے اپنی قید میں رکھے ہوئے تھا۔ قید میں رکھ لیا تھا، چلو خیر تھی، مگر اپنی باہوں کی قید سے تو آزاد کر دیتا۔ وہ اپنی تنہائی میں رو لیتی، چیخ چیخ کر اپنی بے بسی کا غم منا لیتی۔ وہ تو اسے اپنی بربادی پر رونے بھی نہیں دے رہا تھا۔ کب تک آخر وہ بے بسی کی مورت بنی خود کو پتھر ثابت کرتی رہتی؟ اسے چیخنا تھا، اسے ہنسیانی رونا تھا، اور اس کی قید میں شکست خوردہ رہے۔ وہ بے بس ہے، وہ کسی زخمی پرندے کے مانند پھڑ پھڑا رہی تھی۔ وہ بے حد آرزدہ تھی۔ وہ بے حد آرزدہ ہے، وہ کبھی بھی اتفاق انسان کے سامنے خود کو بے بس ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے سالوں اپنی قید میں رکھتا، وہ رہ لیتی، مگر اب کٹ پتلی کی مانند خود کو اس ستمگر کو نہیں سونپ سکتی تھی۔ عائش ملک بے بس تھی۔ درد و کرب، رنج، تکلیف ہر حد سے گزر رہی تھی۔ اس کا نازک جسم وہ دردوں سے چور تھا۔ اسے اس برفیلے کمرے میں بے فنا سردی لگ رہی تھی، بھوک نکاہت اس کا بدن لرز رہا تھا۔ اسے اس قید سے خوف آ رہا تھا، اسے اپنی لاچارگی مفلسی پر ترس آ رہا تھا۔ وہ اس وقت خود ترسی کا شکار تھی، وہ اس لمحے خود ترسی کے اندھے کنویں میں گرتی جا رہی تھی۔ الویس کے جسم و جان کا مالک یہ بے رحم سفاک انسان تھا، آج بھی اسی قروفر، اسی غرور اور اسی بے حسی کے ساتھ وہی مرد اس کے وجود پر مسلط تھا۔ مگر مقابل کبھی نہیں جان سکے گا کہ وہ اس کی قید میں کس قدر ذلت بے بسی محسوس کر رہی ہے۔ اسے یہ ذلت قبول تھی، اگر قبول نہیں تھا تو یہ سیاہ آنکھوں والا بے حس مرد جس کی موجودگی اس کے زخموں پر نمک بن کر چھڑک رہی تھی، وہ خوف کے ساتھ ہوا ظلم معاف نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس مغروریت سے اٹھے نقوش کو دیکھتے ہوئے گہری گہری سانسیں بھرنے لگی۔ سانسیں تھیں کہ سینے میں گھٹنے لگیں، مقابل کی گرم چھاتی اس کے مجمد وجود کے لیے اذیت بن چکی تھی۔ عائش اپنی کمر سے لپٹا ہاتھ ہٹانے کی ناکام سعی کرنے لگی۔ اس کی گرفت زنجیر تھی، وہ بے بسی سے اسی کی گردن میں چہرہ چھپائے سسک پڑی تھی۔ زاویار خانزادہ جو ابھی ہی سویا تھا، اس نے آنکھیں کھولی، آنکھیں شدت گریا سے سرخ تھیں، وہ پوری طرح ڈرگز کے زیر اثر تھا۔ سینے پر سسکتا وجود اسے سوئیوں کی مانند چبھا تھا۔ عائش کے گردن میں ہاتھ ڈالتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ یہ سسکنا میرے ظلم پر ہے تو یہ تم ڈیزرو کرتی ہو۔ اگر یہ غم، یہ آہیں کسی غیر کے لیے ہیں تو یہ میں ڈیزرو نہیں کرتا۔ اس کے لہجے میں دل کو چیر دینے والا کرب تھا، آنکھوں میں وحشت تھی۔ میرا سسکنا تمہارے لیے نہ ہوا تو؟ عائش نے رنجیدگی سے پوچھا۔ پھر میں کوشش کروں گا تمہیں اتنی تکلیف دوں تم سب بھول جاؤ، یاد رہ جائے صرف میری دی ہوئی عصیت۔ وہ شفاقی سے بولا، جتنی مرضی تکلیف دے دو، اب میرے آنسو بھی تمہارے لیے نہیں، تم یہی ڈیزرو کرتی۔ وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے پلٹ گیا، ٹھنڈی زمین پر عائش کا وجود رگڑا کھانے لگا۔ لفظ عائش کے حلق میں دب گئے تھے، وہ پوری طرح اس پر مسلط تھا، بنا کسی رحم کے وہ عائش پر اپنا مکمل وزن ڈالے ہوئے تھا۔ ٹھنڈی برف جیسے زمین اس کے وجود کو شل کرتی گئی۔ زاویار کا پہاڑی وزن اس کی سانسیں بند کرنے لگا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رہی تھی۔ جانتا ہوں یہ اذیت کم ہے، تمہیں یہ سب سہنے کی عادت ہے، مگر اس بار ایسے ہر حد سے گزروں گا تم خود پر ترس کھانے کے قابل بھی نہیں رہو گی۔ وہ غرایا تھا۔ پھر کیا ہوگا؟ تم خوش ہو جاؤ گے، تمہیں تسکین مل جائے گی؟ عائش نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ نقوش میں کروفر تھا، مگر سیاہ آنکھوں میں اذیت تھی۔ خوش تو وہ بھی نہیں تھا۔ ملے گی تسکین بے انتہا، ٹوٹ جاؤ، مر جاؤ، وجہ میں ہونا چاہیے ہوں۔ وہ بے حسی سے بولتے مسکرایا۔ رحم، یہ عورت خود کے لیے مفقود کرتی جا رہی تھی۔ میں تمہاری وجہ سے ٹوٹ رہی ہوں زاویار،
इसने सिसकी ली, इसके लब लरस रहे थे। वो आयश को यूं ही बेहिसी से देखता रहा। से आंखों के पर्दों के पीछे जज्बे अपनी कम मायगी पर रोते रहे, जिन्हें ये मर्द बड़ी महारत से छुपाए हुए था। मैं मर रही हूँ ज़ावियार, इसने फिर से सिसकी ली थी। ज़ावियार खानज़ादा बर्फ़ बनाए से देखता रहा। जब वो इसके लिए बर्फ़ की डली थी तो फिर वो क्यों नहीं? इसका एक ही असूल था, जो इसके लिए जैसा हुआ वो इसके लिए भी वैसा बन जाओ। आयश मलिक इसके लिए बेरहम थी तो ये तय था वो इससे भी बढ़कर बेरहमी करेगा। एथिक्स वफादारों के लिए दिखाए जाते हैं, जो बेवफाओं इनसे सिर्फ इंतकाम लिया जाता है। वो आयश को देखते सोचता रहा, मुझे सर्दी लग रही है। ज़ावियार, वो ज़ख्मी से लहजे में बोलते कपकपा गई, जिस्मों से चूर चूर ये मर्द इसे अपनी आगोश में लेने के लिए तड़प उठा था, मगर सिफ़ा की इस मर्द में रची बसी थी। ये औरत दूसरे मर्द को अपनी सोचों पर दस्तबरदारी दे देगी, वो झुक जाएगा, बस इतना सा वो चाहता था। कमरे के दरो दीवार इस मर्द पर हंस पड़े थे। ये इतनी सी चाहत ना थी, मेरी कमर में दर्द हो रहा है ज़ावियार। वो रो पड़ी थी। ज़ावियार, ये नाम इन कपकपाते लबों पर जचता था। वो आंखें मूंद गया था, इसे बस पुकारती रहे, बस इसका नाम लेती रहे। जुनून भी इस मर्द के आगे कम था। मुझे भूख लग रही है ज़ावियार। आयश ने हिचकी ली। वो आंखें खोलते मुस्कुराया। एक रात में ही वो ठीक हो चुकी थी। इसे तो लगा था इसे सदियों इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे इस कमरे से वहशत हो रही है। मैं सारी उम्र इस कैद में कैसे रहूंगी? इसके लब बुरी तरह कपकपा रहे थे। ज़ावियार नरमी से इसके गाल पर हाथ फेरने लगा। वो इस पर झुके इसके बाल नरमी से सहला रहा था। आयश की गर्दन के जख्म को नरमी से छू रहा था। एक मर्तबा फिर से इसे खुद पर गुस्सा आने लगा। इसे ये जख्म नहीं देना चाहिए था। इसे अफसोस हुआ, शिद्दत से अफसोस हुआ। मुझे डर लग रहा है ज़ावियार। की हिचकियाँ बुलंद हो रही थी। सावियार खानज़ादा पुरसकून होते इसके गाल चूमने लगा। वो इसकी रहे, वो इसके गम या आंसू भी पी जाए। वो अब इसके आंसू अपने हलक में उतार रहा था। सब कुछ एक लम्हे को ठहर गया। ये मर्द इस औरत के साथ मिट्टी हो सकता था। जुनून, इश्क, लफ्ज़ ही छोटे थे इस मर्द के आगे। आयश की गर्दन के जख्म पर सुलगते लब रख दिए थे। ज़ावियार की ज़ुबान की नमी इसकी गर्दन को तर करने लगी। वो जुनूनियत से इसकी गर्दन के ज़ख्म को छू रहा था। आयश कराह कर रह गई थी। वो इस लम्स से जलने लगी। वो इसे मज़ीद दर्द दे रहा था। मुझे ये बर्फ़ सी ज़मीन जला रही है ज़ावियार, वो कराह रही थी। ज़ावियार खानज़ादा ने सर उठाते इसे देखा। वो इसे अपने सीने पर करना चाहता था। इसकी हर तकलीफ़ का मदावा करना चाहता था। इसके हर ज़ख्म का मरहम बनना चाहता था। आयश के लिए मसीहा भी वो, मरहम भी वही। वो मुस्कुराया था। जल्लाद भी वो, ज़ालिम भी वो, इस औरत के पूर का मालिक भी वो। ये कैसा जुनून था जो इस मर्द पर सवार था। वो इसकी क वो इसकी कमर के नीचे अपने दोनों हाथ बांध गया था। आयश की कमर फर्श से उठ गई। पूरी आगोश, पूरा गर्म बिस्तर अब तब भी मिलना था जब वो कहे कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ वही इसका है। वो सिर्फ इसकी मुझे ज़िल्लत महसूस हो रही है। ज़ावियार ऊपर सोच हिचकी ले गई थी। वो इसे गर्म गहरी निगाहों से देखता रहा। ख़त्म हर ज़िल्लत, हर बेबसी। वो इस औरत को खुद से भी ऊपर रखेगा। वो इसके आगे सर झुकाकर रहेगा। वफ़ा में ऊंची होगी। वो इसकी ग़ुलामी में हर हद से गुज़र जाएगा। मेरी बेबसी, मेरा दर्द कह रहा, मैं तुम्हारे कदमों में गिड़गिड़ा कर इससे माफ़ी भी मांग लूँ, मैं जो मैंने किया ही नहीं। आयश की आंखों से कतार दर कतार आंसू बहने लगे। लहजे में कर भी कर वो एक हाथ इसकी कमर के नीचे सख्ती से बांध गया। एक हाथ से वो इसे छूना चाहता था। आयश का हाथ पकड़े वो चूमने लगा। इस औरत को इस गुनाह की माफ़ी नहीं मांगनी पड़ेगी जो इसने किया ही नहीं। वो सिर्फ इस गुनाह की माफ़ी मांग ले जो इसका दिल चीरे हुए था। किसी गैर को इस पर तरजीह क्यों दी? किसी को भी अपनी सोचों पर दस्तबरदारी क्यों? कैसे किसी मर्द को अपना कहा? कैसे कैसे खंजर इस औरत ने इसके सीने पर चला दिए थे। वो माफ़ी मांगेगी, वो माफ़ कर देगा। वो इतना भी जालिम नहीं था। अब इस औरत के लिए वो इसका हाथ अपने गर्म हाथ में लिए दबा रहा था। आयश का हाथ ठंडा पड़ा रहा था। बस कुछ देर और वो इस औरत को गर्म कर देगा। अपने सीने से लगाए गर्म बिस्तर में इस औरत को गर्म कर देगा। इसका हर खौफ दूर कर देगा। इसे बताएगा वो इसके लिए सबसे बढ़कर है। वो इसकी पूरी दुनिया है। बस वो अपने बोले गए लफ्ज़ों का मदावा कर ले। एक बार कह दे, इसने जो कहा सिर्फ इससे बदला लेने के लिए कहा। वो तो मर कर भी किसी दूसरी मर्द के बारे में नहीं सोच सकती थी। ये बहुत स्कैरी है साफियार। ये कमरा, ये हवेली, तुम्हारा मुझे डराना। मुझे बहुत डर लग रहा है साफियार। आयश का पूरा बदन हिचकोले भरने लगा था। वो मुस्कुराते हुए इसकी आंखों को चूमने लगा। मुझे तुमसे खौफ आ रहा है साफियार।
وہ روتی رہی، وہ پرسکون ہوتے سے چومتا رہا، وہ ایک ہی رات میں تیر کی طرح سیدھی ہو گئی تھی۔ اسے پتا ہوتا یہ بہت پہلے کر لیتا، یہ کیا کر دیا تم نے میرے ساتھ؟ میں کیا تھی، مجھے کیا بنا دیا ساویار؟ وہ بلک بلک کر روتی تھی۔ وہ عائش کو خود کے ساتھ سختی سے لپٹا گیا، وہ وہی عورت بنے گی جو وہ کبھی تھی، مگر وہ اپنی پرچھائی تک اس کو بھی اس کی ملکیت میں دے گی۔ وہ جو چاہے گی اب کرے گی، بس رہے گی صرف اس کی۔ وہ اسے خود کے ساتھ لپٹائے رہا، وہ اسے لپٹے ماتم مناتی رہی۔ میں یہ ذلت سہوں گی زاویار، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ زاویار خانزادہ کی گرفت ڈھیلی ہوئی۔ میں بے بسی کی ہر حد سے گزروں گی زاویار، عائش نے مضبوطی سے کہا۔ زاویار خانزادہ کی گرفت ڈھیلی ہو کر چھوٹ پڑی، زمین کے ساتھ جا لگی، سرکمر پتھریلی زمین سے جا ٹکرائی۔ درد اتنا تھا کہ عائش سن ہونے لگی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتی رہی، وہ اس کے دونوں اطراف پر ہاتھ رکھے اس پر جھکا رہا۔ سے آنکھوں کی سرخی گہری ہوتی گئی، وہ روتی رہی، مسکراتی رہی۔ وہ خوبصورت لوگ مگر تباہی کے دہانے پر خود کو خود برباد کرنے والے۔ خوبصورتی، دولت، خاندان اور حیثیت سب بے معنی ہو چکے تھے، باقی رہ گئی تھی تو تباہی، اور تباہ کن انجام میں تم سے خوفزدہ ہو کر بھی تمہارے آگے جھکوں گی نہیں زاویار۔ وہ اس کی سینڈوں مٹھیوں میں جکڑ گئی، وہ شل سائے سے دیکھتا رہا۔ درد آگ کے لاوا بن گئے تھے، میں اس بھوک سردی سے بلک بلک کر مر جاؤں گی زاویار، مگر تم سے بھیک نہیں مانگوں گی۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ اس کے سینڈوں کو کھینچتے اس کے قریب ہوئی۔ اس کی گردن اور کمر زمین سے اٹھ چکی تھی، اسے آنکھوں میں قہر لیے زاویار اپنے ہاتھ زمین پر سختی سے جمائے رہا۔ عائش کے لبوں سے نکلتی برف سی سانسیں زاویار کے نقوش کو جلانے لگی، وہ برف سی سے جلا رہی تھی۔ عورت کو جس مرد سے ذلت ملے، نہ وہ ذلت بھولتی ہے نہ اس مرد کو۔ اس نے ہچکی لی تھی۔ زاویار خانزادہ کی سانسیں تپش چھوڑنے لگی تھی۔ تم یہی چاہتے ہو میں ہمیشہ تمہیں یاد رکھوں، مجھے صرف تم ہی یاد رہو۔ اس نے توڑ توڑ کر یہ لفظ ادا کرتے توقف کیا۔ مبارک ہو زاویار خانزادہ، عائش ملک تمہیں کبھی نہیں بھولے گی۔ جب جب وہ اپنی ذلت، اپنی بے بسی یاد رکھے گی، تم مجھے ہمیشہ یاد رہو گے۔ مجھے ذلت دینے والوں میں تمہارا مقام سب سے اونچا ٹھہرا، کوئی دوسرا مرد تمہاری برابری نہیں کر سکتا۔ افسوس جو چھایا تھا وہ چناکے سے ٹوٹا تھا۔ وہ سیاہ آنکھوں میں دیکھتے مسکرائی، وہ اس کے لفظوں پر کیا تڑپتا، وہ اپنی مسکراہٹ سے اسے تڑپا گئی تھی۔ وہ مسکراتی رہی، زاویار کے روح پر چرکے لگتے رہے۔ زاویار خانزادہ اپنی آئیبرو ایک انگوٹھے سے مسلتے ہوئے اس کے اوپر سے ہٹ گیا تھا۔ عائش رخ پلٹ گئی تھی، وہ مارے گا، وہ سہلے گی، وہ آنکھیں موند کے اسے بوٹوں کی ضربوں کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ وہ جتنے مرضی وعدے کر لے، وہ اسے مارنے سے باز نہیں آئے گا، وہ جانتی تھی۔ وہ ہاتھ اٹھا کر خود کو طاقتور ظاہر کرتا آیا تھا، وہ آج بھی کرے گا۔ وہ ونی نہیں رہی تھی، مگر اس کے علاوہ کیا بدلا تھا؟ وہ کل بھی بے بس تھی، وہ آج بھی بے بس تھی، وہ کل بھی اس مرد کی قید میں تھی اور آج بھی اس مرد کی قید میں تھی۔ کمرے میں چکر لگاتے بلبلاتے ہوئے اس مرد کی بوٹوں کی دھمک سے وہ لرز رہی تھی۔ سیر سے سیاہ آنکھیں سرخ تھیں، آتش فشاں تھا جو اس مرد کے اندر دہک رہا تھا۔ عائش بے حس بنی کروٹ لیے لیٹی رہی۔ زاویار خانزادہ بال مٹھیوں میں جکڑے چکر لگا رہا تھا۔ وہ 11 ماہ اس کا سکون بنی رہی، اب وہی اس کا سکون غارت کیے ہوئے تھی۔ اگر وہ کہے کبھی سکون عائش ملک تھی تو یہ کہنا غلط بھی نہ ہوگا۔ آج بے سکونی کا دوسرا نام عائش ملک تھا۔ زاویار کے زخمی قہر بار نگاہیں اس کی لرزتی پشت پر گاڑی، وہ لفظوں سے چھلنی کرتی تھی، دیکھتی تو نگاہوں سے دل کاٹ کر رکھ دیتی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور پنجوں کے بل بیٹھ گیا، عائش کو کندھوں سے جکڑے بٹھایا اور اس کے سامنے بیٹھی اسے دیکھنے لگی۔ نیلی آنکھوں میں خوف اور بغاوت دونوں تھی۔ وہ اپنے گھٹنوں کے گرد ہاتھ باندھ گئی تھی، گردن تنفر سے اٹھی رہی، بدن ہچکولے لیتا رہا مگر نگاہوں سے اسے کاٹتی رہی۔ میں تمہیں منانے آیا ہوں۔ گردن جھکائے اپنی شکست کا اعلان کیا۔ وہ در و دیوار حیرت زدہ جس عورت کو جھکانا چاہتا تھا اب اس کے ساتھ سر کو جھکائے ہوئے تھا۔ میں نے غلط کیا تمہارے ساتھ، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہاری زندگی برباد ہو گئی، حالانکہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، تمہیں نکاح میں لینا میرا انتقام نہیں، مجبوری تھی۔ تمہیں اچھی طرح جانتی ہو، وہ دھیمے لہجے میں نظریں جھکائے کہہ رہا تھا، بے بسی سے سرد سانس کھینچی تھی۔ اپنی ہار کا خاموش استفسار۔ وہ اس عورت کے آگے ہار چکا تھا، وہ دل سے قبول کر چکا تھا، اب اس عورت کے بغیر کچھ نہیں، یہ عورت نہیں، وہ نہیں۔ سیاہ آنکھوں والے مرد کے لیے یوں جھکنا مشکل تھا مگر وہ جھک رہا تھا۔ عائش ملک کی جگہ کوئی اور دوسرا ہوتا، وہ اسے اس کی اوقات دکھا دیتا، مگر بے بسی یہ تھی کہ عورت آتی جاتی سانسوں کی ضمانت تھی، عورت وہ ملکہ تھی جس کے لیے ساری بادشاہت چھوڑ دی جائے۔ عائش اسے چپتی نگاہوں سے دیکھتی رہی، اس معافی میں بھی وہ خود کو بری ذمہ کرنا نہ بھولا تھا۔ میں نے جو بھی کیا تمہیں کمزور عورت سمجھ کر نہیں، صرف اپنا انتقام سمجھ کر کیا، تمہیں
مجھے معاف کرنا چاہیے تھا، تم مجھے کیوں معاف کرتے؟ عورت معافی کے لیے نہیں بنی، عورت محض انتقام کے لیے بنی ہے۔ ونی کیا ہے بتاؤ مجھے؟ قتل کرے کوئی اور مرد بھگتے عورت؟ قتل کرے کوئی مرد اور بھگتے عورت؟ ونی کے نام پر مجھ سے جانوروں جیسا سلوک کیا، یہ کیسا انتقام ہے جس میں صرف عورت پستی ہے؟ وہ زخمی لہجے میں پوچھ رہی تھی، کبھی کاری کبھی غیرت کبھی دشمنی، صرف عورت ہی کیوں؟ وہ سر چکائے رہا، جو کہہ رہی تھی وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، نہ بھی کہتی وہ اس وقت سر چکائے رہتا۔ اسے اس وقت صرف اس عورت کو منانا تھا۔ اگر وہ چاہتی تھی وہ خود کو غلط کہے تو وہ چونک پر کھڑا ہو کر کہتے، گا وہ غلط تھا، بس وہ اس کے دل کی ہو جائے، یوں لفظوں اور بے رخی کی سے اس کی جان نہ نکالے۔ مانتی ہوں میں خود آئی تمہارے نکاح میں، اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر، اپنا سب کچھ گنوا کر میں خود آگ میں کودی۔ اس کا سر کو جھکائے زاویار کی آنکھوں میں دہکتے انگارے جلتے رہے، سب کچھ گنوا دیا۔ اس سب کچھ میں اگر شاہویر تھا تو اس عورت کو آگ لگانا چاہتا تھا، مگر ضد کرتے سر کو جھکائے رہا۔ اس عورت کو صرف منانا تھا، اب چاہے وجود چھلنی کرے یا روح۔ تم نے میرے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ اذان کا کیا حال کر دیا تم نے؟ میں مجبور ہو گئی، وہ رو دی تھی۔ وہ جبڑے بھینچے سر کو جھکائے رہا، اب جو بھی سزا دے قبول تھی، بس دلی طور پر شراکت داری نہیں، سوچو میں بھی نہیں۔ اگر تم خون کا بدلہ خون سے لیتے ہو یا عورت سے لیتے ہو تو پھر اذان کے ساتھ جو ہوا وہ میرے ساتھ ہوا، اس کا انصاف کیسے ہوگا؟ اب اگر ونی کا ٹیگ مجھ پر سے دھل چکا تو مجھے جانے دو۔ وہی تکرار، وہی سے جس سے سیاہ آنکھوں والا مرد ضبط کی انتہا کو چھونے لگتا تھا۔ گردن اٹھائی، سرخ آنکھیں، نیلی آنکھوں میں گاڑی۔ ٹھیک ہے، تمہیں حساب چاہیے، میں دوں گا۔ تمہیں بدلہ لینا ہے، میں دے دوں گا۔ وہ مضبوطی سے بولا تھا۔ عائش نے بے یقینی سے اسے دیکھا، الجھن زدہ وہ کیسے بدلہ لے چکا تھا، دور جانے پر سانسیں روک لیتا تھا، پھر کیسے اسے انصاف دیکھا۔ میں اس سب کے بدلے پیسے دوں گا جتنا آسان ملک چاہے، تمہارے بدلے میں اپنی حویلی کی عورت دوں گا۔ عائش شل ہوئی، متحر جامد۔ کون سی عورت؟ مرینا خان کا نکاح میں شاہویر ملک سے کروانے کے لیے تیار ہوں۔ زاویار خانزادہ کی بات پر وہ بے سانس ہو گئی تھی۔ زاویار خانزادہ منہ پر ہاتھ پھیرتا رہا، مقابل کا بے سانس ہونا اس کے وجود میں بھانبڑ جلا کیا تھا۔ روح کرب صدا اس کے ساتھ مرینا کا نکاح سنتے وہ تو بے سانس نہ ہوئی تھی، خود نکاح کروا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اسے سرخ اشتعال بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس عورت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی خواہش بڑھتی گئی۔ عائش کے لب استضاح میں دھلتے گئے۔ یہ مرد کبھی نہیں سدھر سکتا تھا۔ مرینا خان کی صورت میں وہ اپنے راستے کا کانٹا چن رہا تھا۔ وہ نگاہیں نیچے کیے ہنسی تھی، پھر ہنستی چلی گئی۔ آج پھر بدلہ چکانے کے لیے ایک عورت کو چنا کیا تھا؟ مجھے برباد کر دیا، اب مرینا خان کو برباد کرنا چاہتے ہو؟ عائش زاویار کی سینڈوں کو مٹھیوں میں جکڑ گئی، لہجہ تلخ زدہ ہوا، آنکھیں شدت گریا سے گلابی ہو گئی۔ اگر یہ تڑپ مرینا خان کی بربادی پر ہے تو تم پر یہ تڑپ جچتی ہے؟ آخر سردار زاویار خانزادہ کی عورت ہو، ناانصافی پر میرے دل کی طرح تمہارا دل بھی تڑپنا چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوں انگلیوں سے چننے لگا۔ اگر ان آنسوؤں کی وجہ کوئی اور ہے تو یقین مانو یہ آنکھیں تعمر روتی رہی ہیں۔ یہی چاہوں گا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے قریب کر گیا۔ وہ کٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کے سینے سے آن لگی تھی۔ عائش کی دھڑکن اس کے سینے میں بجنے لگی تھی۔ وہ خود پر اختیار کھوتا جا رہا تھا، حواس یہ عورت چھین چکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ اس کے لیے نرم پڑتا، دوسرے لمحے وہ اسے خود کے لیے سخت کر لیتی۔ اب کیا ضرورت تھی شاہویر کے نکاح کا سن کر یوں آنکھیں گلابی کرنے کی؟ وہ اگر یہ آنکھیں نوچ ڈالتا تو وہ اسے ظالم ترین مردوں کی صفت میں کھڑا کر دیتی۔ اس لیے تو وہ یہ آنکھیں نوچ نہ سکا۔ ضبط درد ہی درد تھا جو اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ شاہویر مر جائے گا، کبھی مرینا سے نکاح نہیں کرے گا۔ وہ جتنے یقین سے بولی تھی اتنی ہی یقین سے وہ اسے ٹوٹا تھا کہ اب وہ کبھی جڑ نہ پائے گا۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتا کھڑا ہوا۔ ساری ریاستیں بیکار گئیں۔ یہ عورت رحم کے قابل نہ تھی۔ گرم بستر بچھواتا، مگر اس سے آگے تم پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ جب تمہارا اکڑ ٹوٹ جائے گی، دل اور دماغ کے تمام خناس نکل جائے گا، کسی بھی ملازمہ کے ہاتھ پیغام بھجوا دینا، میں سر کے بل چلتا آ جاؤں گا۔ وہ گردن اٹھائے سے دیکھتی رہی، لبوں پر تبسم چمکتا رہا، نیلی آنکھیں گلابی رہیں۔ میرا مقام تم مجھے بہت پہلے بتا چکے ہو، اب تو میں نے بھی اپنا مقام مان لیا ہے۔ جانتے ہو میرا مقام کیا ہے؟ وہ مٹھیاں دبوچے سے دیکھتا رہا، سے آنکھوں میں اس کی متاح لٹتی تھی۔ ونی کا ٹیگ میرے لیے ذلت نہیں، تمہارا نام میرے ساتھ جڑا رہنا ذلت ہے۔ میرا مقام بس یہی ہے۔ I'm not a price you get to win. I'm a choice you fail to respect.
आयश मलिक ने एक एक लफ्ज चबाते कहा। वो धुआं धुआं चेहरा लिए से देखता रहा। धुआं सीने में भी भर चुका था, आग वजूद को जलाने लगी थी। सांस घुटने लगी, ऑक्सीजन कम हो गई। वो खड़ा यूं ही मुस्कुराता रहा। टूटी हुई तकदीरों के मलबे पर खड़े दो मरतबा दो तबाहकुन वजूद मुस्कुराते रहे, खोखली मुस्कुराहट, मगर एक दूसरे को ये मुस्कुराहट जलाती रही। वो दोनों एक दूसरे की लगाई आग में जलते रहे थे। यही तड़प तड़प कर मरोगी तुम, मुझे अभी जानती नहीं हो तुम। तुम्हारे पिछले जिनके दम पर तुम यूं उछल रही हो, इन्हें अपने बूथ के नीचे मसल कर रख दूंगा। वो दांत पर दांत जमाए कहते कमरे से बाहर निकल गया था। दरवाजे को बाहर से कुंडी लगाते इसका सारा जिस्म कांप रहा था। वो मुख्तलिफ राहदारियां अबूर करती जीने तेजी से चढ़ने लगा। वजूद पसीने से तर, इतनी सर्दी में भी वो पसीने में भीगा था, मगर नकूश गोरोफर से तने रहे। इसके मजबूत कदमों का रुख हवेली के मुलाजमाओं के ठिकाने की तरफ था। हवेली के अकब में मुलाजमाओं के लिए मुख्तस कमरों की जानिब वो बढ़ रहा था। मुलाजमाएं वर्ता हैरत से जावियार के सामने खड़ी थी। वो जिंदगी में कभी इधर नहीं आया था। आयश के लिए गर्म बिस्तर का इंतज़ाम करो। बिस्तर इस्तेमाल शुदा ना हो, मगर बेहद खस्ता होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि इस्तेमाल हो चुका है। जावियार के हुक्म पर मुलाजमा की आंखें फैली। कल तक इसे खाना नहीं मिलना चाहिए। वो जैसे आया था वैसे चला गया, मगर हवेली का ये हिस्सा तादेर इस मर्द के रोब व दबदबे के ज़ेर असर रहा। आलियान खान जरका खानम और तबरेज़ खान के कमरे में सोफे पर बैठा था। कमरे में फैले सकूत को आलियान खान की भारी आवाज़ ने तोड़ा था। मैं अपने इल्तिजा के लिए मरीना को मांगने आया हूँ। तबरेज़ खान सोफे से टेक छोड़ते सीधा हुआ। रंगत खतरनाक हद तक मुतगैर हुई। जरका खानम बेहिस और हरकत। जावियार ने जब मरीना से निकाह से इनकार किया, खुदा कसम मेरा इल्तिजा तब होता, मैं इसी लम्हे बताता। खैर ताख़ीर के इर्तिजा का निकाह मरीना से पढ़वा देता। वो मजबूती से कहते अपनी आंखें तबरेज़ की आंखों में गाढ़े हुए थे। तबरेज़ खान अपनी बेचैनी इस तरह पर काबू पाए हुए था। जावियार खान ज़्यादा नहीं तो इर्तिजा, ये तो कभी नहीं सोचा था। सब कुछ तो जावियार के नाम था। जो नहीं था वो इसे अपना बना चुका था। पिछले 15 सालों से वो मेहनत करते कितनी ज़मीनें पहाड़ अपने नाम करवा चुका था। वो सिर्फ लकड़ी का व्यापारी नहीं था, वो यहाँ का बादशाह था। यहाँ का चप्पा चप्पा जावियार खानजादा का था। जो बात जावियार खानजादा में थी वो इर्तिजा में कहा। अब तो इर्तिजा से भी वो अपना हाथ खड़ा कर चुका था। इर्तिजा की क्या ही औकात होगी। जरका खानम परेशानी से अपना माथा मसल रही थी। आंखों में नीम आमादगी थी। इर्तिजा जैसा इंसान किसी बेटी वाली माँ की पहली तरजीह हो सकती थी, ये कैसे मुमकिन है लाला? इर्तिजा और मरीना का जोड़ नहीं, वो मरीना से 5 साल छोटा है। तबरेज़ खान ने अंदरूनी इस्तराब पर काबू पाते कहा, मुझे मरीना के लिए इर्तिजा कबूल है। जरका खानम की बात पर तबरेज़ खान ने जरका खानम पर गुस्सेली निगाह डाली। इर्तिजा ने भी वही किया जो जावियार ने किया। तो जरका खानम ने तबरेज़ खान की तंबीही निगाह पर अनजान बन गई। मरीना खान के मुस्तकबिल के लिए वो पूरी दुनिया से लड़ जाती। फिर ऐसे शौहर की क्या परवाह जो कभी इनका और इनके बच्चों का था ही नहीं। इर्तिजा कभी ऐसा नहीं करेगा। आलियान खान के लहजे में एक बाप होने का गुरूर था। यह गुरूर सिर्फ इर्तिजा खान के लिए था। मुझे कबूल है, जरका खानम ने मजबूती से कहा। लेकिन लाला, लेकिन कुछ नहीं। जरका खानम तबरेज़ की बात काट गई। तबरेज़ खान ने बेयकीन हुआ। पहली मर्तबा जरका खानम की आवाज़ इसके सामने ऊंची हुई थी। मरीना 2-3 मर्दों के दरमियान रही है। मुझे यकीन है इर्तिजा या आप लोग कभी मेरी बेटी के किरदार कशी नहीं करेंगे। वह तबरेज़ खान का एतराज़ रद्द करते मजबूती से बोली थी। एक औरत, एक माँ का लहजा जिसके आगे किसी के बोलने की जुर्रात ना रहेगी। मरीना बेटी है मेरी, इसकी हक तलफी मेरी हक तलफी होगी। मेरे नाम पर जो ज़मीनें हैं वो मरीना के नाम होंगी। मजबूत लहजा जो एक ऐसे मर्द पर जचता है जो हमेशा अपनों के आगे ढाल बना हुआ। तबरेज़ खान का वजूद जैसे हवा में तहलील था। वहाँ वो होकर भी नहीं था। आज रात को ही निकाह होगा, वो फैसला सुनाते चले गए थे। तबरेज़ खान बंद कमरे में जरका खानम के सर पर खड़ा चीखता रहा, चिल्लाता रहा। वो खामोशी से सुनती रही, मगर फैसला पत्थर रहा। नाश्ते की मेज़ पर बैठे नफूस के चेहरों पर जामद तासुरात थे। हर कोई अपनी ही तकदीर से शाकी चेहरा लिए बैठा था। एक हवेली के मकीन, मगर सब एक दूसरे से दूर। हैप्पी फैमिली वाला कोई तासुर इन चेहरों पर नहीं था। स्याह शलवार कमीज पहने, स्याह शाल ओढ़े जावियार खानजादा खुशबुओं में बसा था। चेहरे पर कुरोफर रोब और शान से कुर्सी पर बैठा नाश्ता कर रहा था। यह अलग बात थी, हलक में उतरने वाला हर लुकमा जहर था। आलियान खान मुंह पर हाथ फेरते अपने बेटे की ढिठाई को देख रहे थे, जिसे अपने किए पर कोई पेशेमानी नहीं थी। बीवी को तय खाने में बंद किए वो सुकून से बैठा था। स्याह लिबास वाले कुरोफर से भरे मर्द के दिल में झांक लिया जाता तो पता चलता कि अपनी ही आग में जल रहा था। जरी खानजादा नीले रंग की शलवार कमीज में मलबूस स्याह जैकेट पहने हुए था।
وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ جو کچھ یہاں ہو رہا تھا سب یہی ڈیزرو کرتے تھے۔ وہ تو اس حویلی کے جلنے کا انتظار کر رہا تھا، سب جل کر راکھ ہو جائیں، اب یہی تمنا تھی۔ ارتضیٰ خان ایک کرسی پر بیٹھا مٹھیاں بھیچے ہوئے تھا۔ عائش تہ خانے میں بند تھی۔ زاویار خانزادہ کو دیکھتے ارتضیٰ خان کو اپنے وجود پر چونٹیاں رینگتی محسوس ہو رہی تھی۔ 2 قتل وہ کر چکا تھا، تیسرا وہ اپنے بھائی کا کرنا چاہتا تھا، دنیا کی خاطر خطرناک ترین مخلوق جسے زن کہتے ہیں، تینوں بھائیوں کے حواسوں پر سوار تھی۔ نہ بندوق نہ کارتوس، انہیں ایک عورت ہی مارے ہوئے تھی۔ وہ لوگ اس وقت ایک دوسرے کو کیا ساری دنیا کو آگ لگا سکتے تھے۔ میں نے ارتضیٰ اور مرینا خان کا نکاح طے کر دیا ہے۔ کھانے کی میز پر جیسے بم پھوٹا تھا۔ سب نے تحیر زدہ نگاہیں عالیان خان پر جمی تھی۔ مرینا خان اپنی بے یقین نگاہیں زرقا خانم پر گاڑ گئی تھی۔ وہ انجان بنتے ناشتہ کرنے لگی۔ تبانہ خانم جو ارتضیٰ کی پلیٹ مختلف کھانوں سے بھر رہی تھی، ارتضیٰ خان ہاتھ اٹھاتے انہیں روک چکا تھا۔ جسے میں نے چھوڑ دیا، اس عورت کا نکاح کیسے کسی دوسرے مرد سے ہو سکتا ہے؟ زاویار خانزادہ نے ٹھنڈے لہجے میں سیب کی کاش اٹھاتے منہ میں ڈالی۔ زرق خانزادہ آنکھوں میں استضاء لیتے آئیبرو چکائے کرسی سے ٹیک لگا گیا تھا۔ مرینا خان مٹھیاں دبوچ گئی تھی۔ عالیان خان غصہ زد کرنے کے چکر میں سرخ پڑ رہے تھے۔ لالا، یہ لاجک مجھے سمجھ نہیں آئی، سمجھا سکتے ہو؟ زرق خانزادہ نے بے حد نرم لہجے میں استفسار کیا۔ منگیتر رہی ہے میری منگیتر کو کیسے میرے بھائی کو سونپا جا سکتا ہے؟ میری غیرت پر سوال اٹھے گا، سمجھا کرو یار۔ زاویار خانزادہ اپنے مخصوص سٹائل میں منہ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ مرینا خان کرسی گھسیٹ کر اٹھ کر چلی گئی تھی۔ زرقا خانم مرینا کے پیچھے چلی گئی تھی۔ تبانہ خانم گہرا سانس پھڑتے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس حویلی میں ہر دوسرے دن تماشا ہوتا تھا، سیاہیاں ہی سیاہیاں جیسے مقدر میں تھیں۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ زرق خانزادہ نے اپنی آئیبرو انگلی سے سہلائی۔ اس نے عالیان خان کو دیکھا۔ مجھے ارتضیٰ اور مرینا خان کے نکاح پر کوئی اعتراض نہیں۔ دوسرے لمحے اس کی بھاری آواز گونجی تھی۔ زاویار خانزادہ مسکراتا شہد سے بھرا چمچ منہ میں ڈالا، وہ بھی کڑوا لگا۔ ارتضیٰ خان جب سے عالیان خان کو دیکھ رہا تھا جو اس کے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر چکے تھے۔ مجھے مجبور مت کرو، میں تمہیں تمہاری اوقات بتاؤں۔ جس حویلی میں بیٹھے ہو یہ میری ہے۔ جو لقمے تم پیٹ میں ڈال رہے ہو وہ بھی میری کمائی کے ہیں۔ اپنی کمائی تم اس عورت پر لٹا چکے ہو جس کی انگلیوں پر کٹ پتلی بنے تم ناچتے رہے۔ زاویار خانزادہ آگے کو ہوا، اپنی سرخ آنکھیں زرق خانزادہ کی آنکھوں میں گاڑتی۔ کوئی جوتا تھا جو بھگو کر زرق کو مارا گیا تھا۔ وہ تذلیل و اہانت سے سرخ پڑا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے آگے رکھی کھانے سے بھری پلیٹ دیوار پر مار چکا تھا۔ عالیان خان کرسی پر بیٹھے ضبط کی حدوں کو چھو رہے تھے۔ انہیں اپنا فیصلہ بالکل ٹھیک لگا تھا۔ زاویار خانزادہ کے پاگل پن کا نشانہ وہ کسی معلوم کو نہیں بتا سکتے تھے، کسی معصوم کو نہیں بتا سکتے تھے۔ میں کٹ پتلی بنا رہا مانتا ہوں، تم کیا بنے رہے ان 11 ماہ میں؟ اپنے بھائی کا گناہ گار تک نہ ڈھونڈ سکے، خود کو سردار کہتے ہو، ایسا ہوتا ہے سردار؟ وہ چیخا تھا۔ کسی کی غلطی کی سزا کسی بے گناہ کو دے ڈالی۔ وہی بے گناہ تمہاری عورت تہ خانے میں پڑی سڑ رہی ہے اور تم یہاں آرام سے بیٹھے ہو۔ زرق کا حلق کے بل پوری قوت سے دہاڑا تھا۔ زاویار خانزادہ کرسی سے اٹھتے زرق تک ایک ہی جسم میں پہنچا تھا۔ اسے گردن سے بے دردی سے دبوچا گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے خود چھڑوانے کی صحیح کرتا رہا مگر زاویار خانزادہ تھا اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ ارتضیٰ خان شل سا بیٹھا تھا۔ یہ اس کا بھائی نہ تھا یا پھر وہ ایسا ہی تھا۔ میری عورت میرے پاس ہے، میری جگہ میری حویلی۔ تمہاری عورت کہاں ہے جانتے ہو؟ تم ایک عورت کو بنا تخلیق کیے اس حویلی میں اٹھا کر لے آئے، اس کے آگے کتے بنے رہے۔ جیسا بھی ہوں میری بیوی میرے قابو میں ہے۔ عورت کو کیسے قابو کرتے ہیں مجھے کرنا آتا ہے۔ تم جیسا بغیرت نہیں جو اپنی ہی بیوی کے ہاتھوں بے وقوف بن جائے۔ وہ زرق خانزادہ کی گردن پر مسلسل دباؤ بڑھاتا جا رہا تھا۔ دونوں کی ہاتھوں کی نسیں ابھر رہی تھی، دونوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ زرق خانزادہ نے میز سے گلاس اٹھاتے زاویار خانزادہ کے سر پر مارنا چاہا۔ وہ زرق خانزادہ کی گردن کو ایک ہاتھ سے دبوچے دوسرے ہاتھ سے گلاس کو جکڑ گیا تھا۔ زرق خانزادہ نے پوری قوت سے زاویار خانزادہ کو خود سے دور دھکیلا۔ زاویار لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہوا۔ زرق خانزادہ تیر سے کرسی سے کھڑے ہوتے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھا۔ عالیان خان جو ضبط سے بیٹھے تھے وہ مزید خود کے غیظ و غضب پر قابو نہ پا سکے تھے۔ ان دونوں کے بیچ حائل ہوتے زاویار خانزادہ کو پوری قوت سے دھکا دے گئے۔ مجھ سے بات کرو زاویار، یہ فیصلہ میں نے کیا ہے۔ ارتضیٰ کا نکاح مرینا سے ہوگا۔ اگر تمہیں اعتراض ہے تو ٹھیک ہے، تم مرینا سے نکاح کرو، میں اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ عالیان خان نے ترکش میں تیر چھوڑا تھا۔ اپنی بیوی سے عشق کا دم بھرنے والا مرد دوسری عورت کا وبال نہیں پال سکتا تھا، وہ جانتے تھے۔
میں نکاح نہیں کروں گا مگر اس کا نکاح میرے بھائی سے بھی نہیں ہوگا۔ وہ حتمی فیصلہ کرتے شال کو چھٹک گیا تھا۔ واو، واہ، کیا کہنے سردار صاحب کے۔ زرِ خانزادہ تالیاں بجاتے ہنس رہا تھا۔ پوری دنیا جیسے تمہارے کہنے پر چلتی ہے۔ وہ زاویار کی طرف بڑھتے اس کے قریب ہوا تھا۔ میری بہن کا فیصلہ تم کرو گے اور ہم سب مان بھی جائیں گے۔ تم سے نکاح تو میں بھی برکر نہ ہونے دوں اپنی بہن کا۔ تم جیسے انسان کے ساتھ اس کا نکاح کرنے سے اچھا میں اسے مار دوں۔ آج کا جو حال کر چکے ہو وہی تمہیں مبارک ہو۔ اپنی بہن کو تم جیسے جنگلی انسان کے ہتھے چڑھنے نہیں دوں گا۔ وہ بے خوفی سے بولتے زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ زاویار خانزادہ کی کنپتی کی نسیں باہر کو ابھر آئی تھی۔ وہ اسے ایک تھی تانا دے کر بلبلا کر رکھ چکا تھا۔ زاویار خانزادہ نے پوری قوت سے مکہ اس کے منہ پر جڑ دیا تھا۔ زرِ خانزادہ نے ہونٹ سے نکلے خون کو انگوٹھے سے صاف کیا۔ میرے ہاتھ بھی ہیں، اگر مار کھا سکتا ہوں تو مار بھی سکتا ہوں، مگر صرف یہ سوچ کر رک جاتا ہوں کہ ایک چھوٹا بھائی جو تا عمر اپنے بڑے بھائی سے مار کھاتا رہا اب تمہیں مارے گا تو کس کی عزت کھٹے گی، تمہاری یا میری؟ وہ استہزائیہ ہنستے پیچھے ہوا۔ عزت مٹی مٹی ہو جائے گی تمہاری میرے ہاتھوں سے مار کھاتے ہوئے، وہ غصے سے بولتے ڈائننگ روم سے نکل گیا تھا۔ زاویار خانزادہ حلق کے بل چیختے ہوئے میز پر مکہ مار گیا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں مرینا کا خان کا نکاح شاہویر ملک سے ہوگا، ارتضیٰ سے نہیں۔ زاویار نے اپنا فیصلہ سناتے عالیان خان کو دیکھا۔ ارتضیٰ خان سرنفی میں ہلاتے مسکرا گیا تھا۔ اپنے بھائی کی چال اب سمجھ آئی تھی۔ اپنے رقیب کو مٹانے کے لیے وہ ایک عورت کو برباد کرنے پر تلا تھا۔ یہ سب کیسے ہوگا؟ تم یہ سب کیسے کرو گے؟ عالیان خان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں یہ سب سنبھال لوں گا، ارتضیٰ زندہ ہے، جرگہ تو بیٹھے گا ہی۔ مصطفیٰ ملک اور صبرینہ اور وہ شاہویر ذلیل انسان جرگہ بٹھا کر رہیں گے۔ جو آگ میرے وجود کو جلانے کے لیے لگائی جائے گی اس کا رخ میں شاہویر کی طرف موڑ دوں گا۔ مرینا کا نکاح شاہویر سے ہو جائے گا، سب کچھ میرے کنٹرول میں رہے گا۔ وہ تو سب پلاننگ کیے ہوئے تھا۔ خوف تھا جو عالیان خان کو اپنے ہی بیٹے سے محسوس ہوا تھا۔ وہ کس ڈگر پر چل رہا تھا آخر؟ پاگل پن یا تباہی؟ وہ فیصلہ نہ کر پائے تھے۔ کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ یہ تو عشق کی جنگ تھی جس میں سردار زاویار سارے مہرے چل دینا چاہتا تھا۔ اپنی تقدیر وہ خود لکھنا چاہتا تھا۔ راستے میں جو بھی آئے وہ اسے مار دینا چاہتا تھا۔ اپنے ہی بخت کو یہ مرد اپنے ہاتھوں سے اجاڑ رہا تھا۔ میں یہ نکاح کروں گا بابا جان، ہر حال میں۔ ارتضیٰ خان کی آواز پر زاویار خانزادہ نے سرخ نگاہیں اس پر گاڑی۔ نگاہوں میں واضح تنبیہ تھی، وہ اس کے مقابل آنے کی جرات نہ کرے۔ ارتضیٰ خان زاویار کی طرف بڑھا، اس کی قمیض کی جیب سے پسٹل نکال کر اپنی پیشانی پر رکھتی تھی۔ گولی مار دیں، اسی طرح میں رک سکتا ہوں، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے یہ نکاح کرنے سے نہیں روک سکے گی۔ وہ زاویار کا ہاتھ پسٹل پر جما گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ کلام کی ہوائیں ہی نہیں، اس کے اپنے بھی سیاہ آنکھوں والے مرد کے لیے غیر ہو گئے تھے۔ زاویار خانزادہ نے پسٹل کے ٹریگر پر انگلیاں مضبوط کی۔ ارتضیٰ خان نے آنکھیں موندی۔ عالیان خان بے یقینی سے مجسم ہوئے۔ زاویار خانزادہ نے جبڑے بھینچتے ارتضیٰ خان کو پوری قوت سے دھکا دیا اور لمبے لمبے ڈاک بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ شطرنج کے سارے مہرے اس کے مخالف سمت میں مڑ گئے تھے۔ رات کی تاریکی اس مرد کے لیے نہ رہی تھی تو کل صبح کی روشنی بھی اس کی نہ رہنے والی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔